نے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا، حسین کو دونوں بازوں کے ساتھ پکڑا، پھر حسین کو اوپر کی جانب اٹھایا۔ حسین کے ننھے منھے قدم میرے پیغمبر کے علم نشرہ لک صدرک والے سینے پر آئے۔ حسین کا چہرہ میرے پیغمبر کے چہرے کے سامنے آیا۔ میرے پیغمبر نے حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ اس واقعے کے اندر میں اور آپ اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں، کیا ہم اپنی اولاد کو اچھی دعائیں دیتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو یہ دعا دیتے ہیں، بیٹا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنی اولادوں کو نیک دعائیں دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو اچھی دعائیں دیا کریں۔ بیٹا اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، بیٹا اللہ تجھے اپنا عاشق بنا دے، اللہ تجھے اپنا عارف بنا دے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو نیک دعائیں دیتے ہیں، اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعا ہوتی ہے۔ جب ماں باپ بار بار اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اولادوں کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بار بار دعائیں دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں۔ میرے پیغمبر تیمارداری کے لیے طلحہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے طلحہ کو دیکھا، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوش تھے۔ میرے پیغمبر سمجھ گئے کہ طلحہ کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب طلحہ دنیا سے چلا جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے، تقریباً 3 میل کا سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طلحہ کی آنکھ کھلی تو اعزہ اقربا اہل و عیال نے عرض کیا، طلحہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اور انہوں نے یوں فرمایا ہے۔ حضرت طلحہ نے جواب دیا، اگر میں رات کے وقت دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ کے نبی کو میری موت کی اطلاع نہ کرنا، دن کے وقت فوت ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو اطلاع کر دینا۔ گھر والوں نے پوچھا، طلحہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پیغمبر 3 میل کا سفر کر کے تشریف لائیں گے، راستے کے اندر یہودیوں کے مکانات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے پیغمبر کو تکلیف پہنچ جائے، کوئی یہودی نقصان پہنچا دے۔ حضرت طلحہ نے یہ وصیت فرمائی اور اللہ کی شان رات کے وقت طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے غسل دے کر کفن پہنا کر رات کے وقت نماز جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی اور اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو۔ اللہ کے نبی طلحہ کی قبر پہ پہنچے۔ طلحہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، میرے پیغمبر کا شاگرد ہے، میرے پیغمبر کا روحانی بیٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی، اے اللہ میں طلحہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی طلحہ سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ طلحہ آپ کا مہمان بن چکا ہے، اللہ طلحہ جب آپ سے ملاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو ایسی دعائیں دی ہیں؟ آج کا والد غصے میں آتا ہے تو ایسی عجیب دعا دیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لان تان کرتا ہے۔ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ ماں باس مرتبہ اولاد کو کہتے ہیں مر کیوں نہیں جاتا؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، پھر اس وقت ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، ہائے جوان بچہ دنیا سے چلا گیا، ہائے بچے نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا۔